یہ اسٹور روم کا دروازہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے نکلنا ہے یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ تبریز اپنے اسکول کو وزٹ کرنے آیا اور اس ٹیچر کے ساتھ اسٹور روم میں ہی بند ہو گیا۔ اسکول بھی بند ہو چکا تھا۔ تبریز نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں کھلا۔ نازفہ اندھیرے سے گھبراتی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تبریز نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کا رکتا سانس دیکھ کے تبریز اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس کی بری حالت دیکھ کے اس کے لبوں پر جھکا، اسے سانس دینے لگا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ تبریز کی باہوں میں ورنہ حالت میں۔ آج اسکول میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ اسکول کی صفائیاں بہت زیادہ زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ڈسپلن کا بہت خیال رکھا جا رہا تھا۔ جب نازفہ پریشانی کے عالم میں جلدی سے اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی اسکول میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اسکول میں داخل ہوئی تو سامنے کھڑی ہوئی پرنسپل نازفہ کو دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مس نازفہ، آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے، آپ نے آنے میں بہت دیر کی۔ اسکول کے مالک نے وزٹ کرنا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ سوری میڈم، بس وہ مجھے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، جلدی آپ اپنی کلاس میں جائیں۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے کلاس کی طرف چلی گئی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آج تو اسے لگ رہا تھا اس کی شامت آ جائے گی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے وہ لیکچر دینے لگی۔ اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کسی قسم کی وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت فرینک تھی لیکن آج وہ بالکل خاموش تھی۔ تو 3 اسٹوڈنٹ اسے پوچھ چکی تھیں کہ ٹیچر، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آج آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ مگر اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس لبوں پہ زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے لیکچر دینے لگی۔ آج اسکول میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چیکنگ کرنے والا آ چکا ہے۔ سارے ٹیچر اسٹاف روم میں موجود تھے لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ لوگوں کا بہت کم سامنا کرتی تھی، خاص کر وہ جو بہت بڑے امیر زادے ہوتے تھے، ان کے سامنے تو بالکل جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ تبھی تو وہ خاموشی سے اپنی ایک اسٹوڈنٹ آ کے بتایا کہ آپ کو پرنسپل نے بلایا ہے، پلیز آپ 5 منٹ میں آفس پہنچیں۔ آفس نیچے والے پورشن میں تھا، جس کی وجہ سے وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے شخص سے اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ شخص اسے تھام چکا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی جیسے ابھی پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ لگتا ہے مس آپ کو نظر نہیں آتا۔ وہ اپنی گلاسز اتارتا ہوا بغور نازفہ کو دیکھنے لگا۔ پیچھے سے باقی ٹیچرز بھی آ چکے تھے۔ پرنسپل خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس شخص سے معذرت کرنے لگی، سوری سر، بہت زیادہ معذرت، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، بلکہ یہ اسکول کی ٹیچر ہیں۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں جی، یہ اسکول کی ٹیچر ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نازفہ کی طرف تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی نازفہ، وہ نگاہیں جھکائے بولی، چلیں ٹھیک ہے، یہاں اب کسی کا کوئی کام نہیں، میں اپنا اسکول خود وزٹ کر سکتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ بس مس نازفہ،
آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے پرنسپل نازفہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی آپ کتنے ٹائم سے یہاں پہ جاب کر رہی ہیں؟ سر 2 ماہ سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ 2 ماہ؟ آپ کو اچھا پتہ چل گیا ہوگا۔ اب باقی کا اسکول میں آپ کے ساتھ وزٹ کروں گا۔ باقی سب لوگ اپنی کلاسز میں، ٹیچرز اپنی کلاسز میں جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سب کو بھیج دیا۔ اب صرف نازفہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وہ آپ پرنسپل کے ساتھ ہی دیکھ لیتے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے مس؟ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے چلا گیا۔ سارے اسکول کو وزٹ کرنے لگا۔ ویسے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ وہ ایسے دوستانہ انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، جبکہ تبریز خانزادہ کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنے دوستانہ انداز میں بات کیوں کر رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو منہ نہیں لگایا، کبھی اتنی آسانی سے کسی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ الگ سا نظر آیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ یوں بے باکی سے باتیں کرنے لگا۔ چلیں میں آپ کو کینٹین سے کچھ کھلاتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں ضرورت؟ اب میں نے آپ کو اتنا چلایا، اب تھک گئی ہوں گی، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کے کینٹین پہ آ چکا تھا۔ کینٹین بالکل خالی تھی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی نہیں، میں کسی کو آفر نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کے وہ نگاہیں اٹھا کے تبریز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے محض ایک جوس کہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کی صحت بتاتی ہے کہ آپ اتنا سا ہی کھاتی ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ کینٹین سے اٹھنے کے بعد وہ اسکول کے پیچھے والے حصے کی طرف آ گئی۔ ایک ایک روم کو چیک کرنے لگا۔ اچانک سے ایک روم میں داخل ہوا۔ شاید وہ اسٹور روم تھا، جس کی حالت بہت بری تھی۔ یہاں پہ کبھی صفائی نہیں کروائی جاتی۔ یہ سارا اسکول میرا ہے اور میں ایک ایک جگہ کا حساب مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں سر، میں تو پرانی یہاں پہ نہیں ہوں، کچھ ٹائم پہلے ہی آئی ہوں، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں۔ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں لگے ہوئے تھے جب اچانک سے پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ چلتی ہوئی دروازے کی طرف آئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ دستک دینے لگی۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ مسلسل وہ دونوں دروازے پہ دستک دیے جا رہے تھے، مگر دروازہ ان دونوں سے کھل نہیں رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بند کیسے ہو گیا؟ ایسے تو بند نہیں ہوتا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے اس کو سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن یہ کھولیں نا، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیں مس، اتنا زیادہ رونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے بولا ہے ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ریلیکس رہیں۔ آپ بہت زیادہ ہائپر ہو رہی ہیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس اندھیرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ نازفہ کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ نازفہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا،
زیادہ پریشان مت ہو مس نازفہ، میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بالکل بھی سگنلز نہیں تھے۔ اسے مزید غصہ آیا، سگنلز کو بھی ابھی ہی غائب ہونا تھا، یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا اپنا ہاتھ دیوار پہ مار چکا تھا۔ نازفہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اب ریلیکس ہو جائیں، کوئی آ جاتا ہے، لیکن چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دوبارہ سے خود ہی بات کر کے خود ہی رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تو ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ پریشان مت ہوئیں، میں دیکھتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی بار بھی وہ پریشان تھی، وہاں پہ ایسا کوئی روشن دان بھی نہیں تھا کہ اندر ہوا یا آکسیجن آ سکتی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ مارنے لگا جہاں وہ پسینے سے چرابور ہو چکی تھی۔ اس کے بال چپک کے گالوں پہ لگے ہوئے تھے۔ اس کا یہ سراپا تبریز کو بہکانے لگا۔ وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹینشن مت لو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنے لگا، بس گرمی لگ رہی ہے۔ اب اتنی گرمی میں کوٹ تو اتار سکتا ہوں نا؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو زیادہ پریشان مت ہو، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس ابھی کچھ کہتا ہوں، کھل جائے گا۔ کسی کو تو پتہ ہوگا نا، اسکول والے اتنے تو سوئے ہوئے بے ہوش نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے اسے بتانے لگا۔ دیکھیں یہ اسکول والے واقعی بے ہوش ہیں، بہت زیادہ، ہر کام میں لیٹ کر دیتے ہیں، ٹائم پہ نہ سیلری دیتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹ کو کوئی اچھی ٹیچر پرووائڈ کرتے ہیں، نہ وقت پہ سلیبس دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ مطلب وہ اس کو حیرت ہوئی تھی، اسی بہانے وہ اسکول کے رازوں کو تو بتا رہی تھی، ورنہ یہاں تو شاید اسے کوئی بھی نہ بتاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تم شاید بہت زیادہ ہائپر ہو رہی ہو، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہو، اور ساتھ میں مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بار بار اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سے جس قدر موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، یہ دیکھ کے وہ خود بھی کافی حد تک پریشان ہو گیا۔ پریشانی کے باعث اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اچانک سے وہ نیچے گری۔ وہ اسے اپنا سہارا دیتا ہوا نیچے بٹھا گیا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اب اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنے لبوں پہ لمس محسوس ہوا۔ وہ اپنی سانسیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے کمزور ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تم بہت حسین ہو۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی۔ وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، تم جیسی حسین لڑکی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ بالکل اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ گھبراتے ہوئے پھر سے ایک دفعہ گویا دور ہونے کے لیے اٹھی۔
یہ نہیں تھا تمہارے اتنے قریب بیٹھا ہوا، اس قدر تم مجھے بہکائے جا رہی ہو۔ وہ پسینے میں چراپور ہو چکی تھی، اس کی گالوں پہ چپکے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کی گال پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ شاید اس پہ شیطان سوار ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پلیز دور جاؤ، وہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اس پہ شاید مکمل طور پہ شیطان سوار تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ آپ گناہ کر رہی ہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ مکمل طور پہ جیسے نیت کر چکا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، گھبراتے ہوئے دور جانے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے دور رہیں مجھ سے، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، سانسیں بھی بند ہونے لگیں، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ اب کی بار وہ غصے میں چلائی تھی، مگر اس شخص پہ ذرا اثر نہیں ہوا۔ اسے پیچھے دھکا دیتا گلے سے دوپٹہ نکالنے لگا۔ نہیں، ایسا مت کریں۔ اب کی بار وہ حلق پھاڑ کے چلائی، اس کی آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھیں۔ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، بس اتنا معلوم تھا کہ اس کا لمس وہ اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی، اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں، جیسے ہی نازفہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا ہوا تھا، ایک دم سے اٹھ کے اپنے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ شاید رات ہو چکی تھی اور وہ اسی اسٹور روم میں ابھی تک دونوں موجود تھے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے جیسے اسے کنفرم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا، تم ذلیل گھٹیا انسان ہو، صبح میں سب کو بتاؤں گی تمہارے بارے میں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چھوتا ہوا کہنے لگا، میری جان، جس کو بتانا ہے بتا دینا، عزت تمہاری جائے گی، سب لوگوں نے بدنام تمہیں کرنا ہے، میں نے تو آرام سے کہنا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا، تم کس قدر غلیظ اور گھٹیا انسان ہو، تم نے میری عزت کو خراب کیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اب ہو گئی تو اس کا ازالہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اب تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی نا، کتنا اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نہیں، میں کبھی بھی تم جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیوں، ایسا کیوں نہیں کرو گی؟ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، کیونکہ تم بہت ہی غلیظ اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، وہ تو مجھے پتہ ہے، میں بہت ہی غلیظ اور گھٹیا انسان ہوں، اور کچھ بتاؤ۔ ایک دم سے اسے کھینچتا ہوا گرا چکا تھا۔ وہ فرش پہ اس کے اوپر ہوتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم میرے لیے غیر مرد ہو۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے اوپر لپیٹتے ہوئے بولی، اس کی گال کو چھونے لگا، گھٹیا انسان دور رہو مجھ سے، خبردار جو تم نے مجھے دوبارہ سے گھٹیا کہا، جان نکال لوں گا تمہاری۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا، تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ، بہت غلط گناہ کیا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چھوتا ہوا بولا۔ وہ سسکنے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو،
اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ شاباش، رونا بند کرو، اس کی آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا بولا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس لڑکی کا دل بند ہو جائے گا۔ چلو، میں دوبارہ تمہارے پاس نہیں آتا، کچھ بھی نہیں کرتا، ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اب تم تنہا لڑکی میرے پاس تھی، اتنے قریب تھی، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ بہکاوا تھا؟ یہ آپ کا ایمان کمزور تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی اور تبریز لبوں پہ مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کس قدر یہ لڑکی معصوم تھی، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا، مگر دوبارہ سے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ اسٹور روم کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اچانک اسے وہاں ایک سیزر پڑی ہوئی نظر آئی۔ اسے اٹھاتے ہوئے وہ لاک کو مار کے توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت بعد لاک کھل چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ واہ بھئی، اگر تم یہ کر سکتی تھی تو پہلے کر دیتی، اتنا بڑا ہنگامہ ہی نہ ہوتا۔ وہ غصے میں وہاں سے باہر جانے لگی۔ رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا بولا۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس حلیے میں گھر جاؤ گی؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، اسی حلیے میں جاؤں گی، وہ سسکتے ہوئے بولی، اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دیکھو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلطی سے ہوا ہے، یا پھر شاید میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے اسکول کے باہر غصے میں اپنی کھڑی ہوئی گاڑی کو دیکھا۔ کیا اسکول والے اندھے تھے؟ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ابھی تک اندر ہوں اور انہوں نے مجھے بند کر دیا؟ اس چیز پہ تو اسے خود بھی غصہ آیا ہوا تھا۔ اور روتے ہوئے جانے لگی۔ میں خود چلی جاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو، ریلیکس ہو جاؤ، اس علاقے میں گاڑی میں بیٹھو۔ وہ رونے لگی تھی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اور وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے، یہ اپنی نگاہیں میرے وجود سے ہٹا لو، مجھے یوں دیکھنا بند کرو، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے مسلسل اسے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اپنے فلیٹ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اور کہاں لے جانا ہے؟ مجھے نیچے اتارو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، وہ غصے میں بولی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایک دم سے غصے میں بولا۔ اسے لے کے اپنے فلیٹ پہ آ گیا، پانی پلایا۔ دیکھو، میں نے غلطی کی ہے نا، میں صبح تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، اس کے بعد ہی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اب کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ اگر میں خاموش ہو گئی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں گے میرے ساتھ، کوئی مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ وہ غصے میں اس کے بازو سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیوں نہیں کرنا؟ نکاح تو کرنا پڑے گا، ورنہ کل کو اگر کوئی اور سین ہو گیا تو پھر کیا کرو گی؟ وہ اسے مزید خوف میں مبتلا کرنے لگا۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ مجھے نہیں شادی کرنی، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھ جیسا انسان؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اچھا خاصا خوبصورت ہوں، ہینڈسم ہوں، مجھ میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے لگے ہیں جس کے وجود پہ داغ لگ چکا ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنا تھا تو نکاح کر لیتے پہلے ہی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ روتے ہوئے بولی۔ اچھا، رونا بند کرو، کس قدر آنسو بہائے جا رہی ہو، مجھے الجھن ہوتی ہے تمہارے آنسوؤں سے، وہ غصے میں بولا۔ مجھے نہیں کرنی آپ کے ساتھ شادی وادی، وہ غصے میں بولی، سسکتے ہوئے بولی۔ دیکھو، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی،
اس پہ میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والا۔ شادی تو میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ ڈرنے لگی تھی۔ وہ اسے اس وقت ایموشنل بلیک میل کرنے لگا اور وہ ہونکوں کی طرح اس شخص کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ واقعی میں تم میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس قدر بے بس ہو چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ آخر وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اب وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب اپنی ماں کے پاس جائے گی، پتہ چلے گا تو نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ نکاح کے بعد ابھی صبح کا ہی وقت تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے واپس میرے گھر جانا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ واپس گھر جانا ہے؟ بیویاں تو اپنے شوہر کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تو کیسے واپس گھر جانے دوں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑتا پیچھے سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اس کی پشت کو دیکھنے لگا۔ اب تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں واپس تمہارے گھر جانے دوں؟ نہیں میری جان، ابھی تک تو بالکل بھی نہیں جانے دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھکا، اس کے لمس کو محسوس کرتے شدت سے آنکھیں بند کر کی۔ تم نے پہلے میرے ساتھ جو کچھ کیا، دوبارہ تم یوں زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ زور زبردستی کہاں کر رہا ہوں میری جان؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ زور زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی بولتی زبان بند کر چکا تھا۔ دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہو میرے سامنے، بس مجھے عورتیں یوں ہی اچھی لگتی ہیں، بہت خوبصورت اور حسین لگتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم بہت گھٹیا ذلیل انسان ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ بہت بری بات، اپنے شوہر پہ یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اسے یوں مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ تم مجھ پہ ظلم کرنے لگی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دے چکا تھا۔ یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کے ساتھ اسکول کا وزٹ کرنے گئی تھی۔ کاش نہ وہ اسٹور روم میں بند ہوتے، نہ یہ شخص اس کے پیچھے پڑتا۔ میں تمہارے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کس کس کو بتاؤ گی؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ وہ اس کے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے بولا، سب کو بتاؤں گی۔ اب کی بار وہ حلق پھاڑ کے چلائی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، روتی سسکتی اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس پہ حق جتا رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی، روتی سسکتی چلاتی بے بس ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اتنا بے بس کر دیا تھا۔ وہ کافی وقت بعد اسے دور ہوا، باہر چلا گیا۔ وہ اٹھی، جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اچانک آنکھیں پھاڑے وہ سامنے دیکھنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اسے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا، وہ چیزیں اسے سمجھ آ رہی تھیں جو وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ بیڈ پہ دیکھنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بیوقوف بنایا اس شخص نے۔ اسے اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسے میں اتنی پاگل ہو سکتی ہوں؟ کیسے میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں؟ گھر والوں کو پتہ چلے گا، مجھے جان سے مار دیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔
وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، اس کے وجود پہ ٹھنڈا پانی پڑ رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، وہیں پہ نیچے بیٹھ چکی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار وہ حلق پھاڑ کے چلائی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ شخص میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پولیس میں جاؤں گی، میں اس کے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے کافی دیر بعد شاور لے کے باہر آئی، کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اچانک سامنے سے تبریز آ گیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہیں جانے کا ارادہ رکھتی تھی کیا؟ بہت زیادہ معذرت بیگم، میں نے شاید آپ کا پلان خراب کر دیا۔ ویسے کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، مجھے میرے گھر جانا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کون سا گھر؟ اصل گھر تو بیوی کا، شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ پھر تم کون سے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ تم بہت ذلیل اور گھٹیا انسان ہو، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ تعریف کرنے کا۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں سب ہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ چلو اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، ان کی بیٹی یہاں نہیں رہی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جانے دو مجھے۔ اب کی بار وہ بے بسی کے عالم میں رونے لگی تھی۔ کہاں جانے دوں؟ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ تم نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ اب کی بار وہ سسکتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا۔ پریشان ہونے والی اس میں کیا بات ہے؟ اب تو ہم میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تماچا تبریز کے منہ پہ رسید کیا۔ تبریز کی آنکھوں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری ہمت، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ ہاں اٹھایا۔ اب زبردستی کسی کو زندگی میں شامل کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں یہ بھی انجام سہنے کے لیے تیار ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کس قدر تم ٹھیٹ انسان ہو، وہ غصے میں گویا ہوئی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، میں بہت زیادہ ٹھیٹ انسان ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی تک بھی اس شخص کو ہلکے میں لے رہی تھی، کیونکہ وہ بہت محبت سے اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، بہت زیادہ شو کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانے کا بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کی گال کو کھینچتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ اب کی بار وہ غصے میں بولی۔ کیونکہ میں اتنا بچہ نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، ایک ظالم چچی ہے۔ تم میرے بارے میں ایسا کیسے جانتے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ بس جانتا ہوں نا، اب کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جان گیا ہوں تو زیادہ غصہ مت دکھاؤ مجھے، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو چھونے لگا۔ وہ آفس کے لیے جا چکا ہے، اسے صاف صاف کہہ دیا تھا آج سے گھر سے باہر نہیں نکلو گی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا اور کیا نہیں؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ رات کے وقت تبریز واپس آیا، آتے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر لگانے لگا۔ اس کے بعد کمرے میں داخل ہوا، مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
وہ گھبراتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، کس قدر تم برے انسان ہو۔ وہ دوبارہ سے بولی، خدا غارت کرے تمہیں، بہت شکریہ میری جان، اتنی اچھی دعائیں دینے کے لیے۔ اتنی اچھی شوہر کو دعائیں نہیں دیتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ خونخوار نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اسے کرسی پہ بٹھاتا ہوا اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن تمہارے لیے کھانا بتاؤ، میں تمہارے لیے باہر سے لے کے آیا ہوں۔ نہ لاتے۔ وہ کھانے لگی۔ میری جان، ابھی تو تم نے مرنا نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، بہت لمبی زندگی ہے جو ہم نے ساتھ گزارنی ہے۔ تم ایک پاگل انسان ہو۔ وہ پلیٹ میں کانٹا پھینکتے ہوئے بولی، مجھے پتہ ہے میں پاگل انسان ہوں، چلو شاباش اب کھانا کھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ سنجیدگی سے دوبارہ سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ پلیز میری جان، رونا بند کرو، بالکل بھی مت رو، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، تمہارے آنسو بھی بہت برے لگ رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی کہنے لگی، مجھے فرق نہیں پڑتا، برے لگیں یا اچھے لگیں یا زہر لگیں، مجھے واپس میرے کمرے میں جانا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، وقت آنے پہ چھوڑ دوں گا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، سارے برتن اٹھا کے نیچے پھینک دیے اور وہ خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھتا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اسے گھسیٹنے والے انداز میں کمرے کی طرف لے کے گیا، لا کر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جانتی بھی ہو میں کیا چیز ہوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ تبریز کا یہ رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھبرانے لگی، اسے پیچھے پھینکتا ہوا جھکا، تم ابھی میری جنونی کیفیت سے واقف نہیں ہو، تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کرو گی، جانتی بھی ہو تم کس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا شدت سے بولا، اسے سکنے لگی، چھوڑیں مجھے پلیز، خدا کے لیے چھوڑیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، نہیں چھوڑوں گا، اور چیخو چلاؤ، مجھے اچھا لگ رہا ہے تمہارا چیخنا چلانا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ مزید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح جھکا ہوا تھا، اسے دور کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا کیونکہ تم سب سے بڑی دشمن ہو میری۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے تم سے بدلہ لینے کے لیے میں نے شادی کی، ہم دونوں کو کسی نے بند نہیں کیا بلکہ پلان تھا وہاں بند کرنے کا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے جبڑے کو دبوچا کہ اسے جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جو کھیل تم نے میرے بھائی کے ساتھ کھیلا ہے اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی جان گئی، اب دیکھو ایک ایک چیز کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ غصے میں چلانے لگی، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، چھوڑو مجھے،
وہ چلا رہی تھی۔ وہ بے دردی سے نازفہ کے دونوں ہاتھوں کو مروڑتے اس کی چیخ گونجی، تمہارا بھائی قصوروار تھا، وہ چلائی، لیکن اس کی باتیں اگنور کرنے لگا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ بے بسی سے چلانے لگی۔ اس کی چیخیں کمرے کی طرف دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک دفعہ پھر سے اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔